مفتی صاحب چینل کے محترم دوستو، میں ہوں عبدالسلام اور آپ تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ صحیح اور پوری معلومات حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ جادو کے مسئلے کو لے کر کے بہت الجھے رہتے ہیں۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری جانب پھیر دینے کو یہ جادو کہا جاتا ہے۔ جادو کے سلسلے میں عام طور پر لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس حد تک۔ اس لیے کہ بعض لوگ جادو کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ جادو کا انکار تو نہیں کرتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا یہ نبوت کے خلاف مانتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کی حقیقت نہیں ہے، جادو محض باطل خیالات ہیں، ان سے عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر اپنی کتاب کریم میں کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے یہ سیکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو اس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں یہ بتایا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ سحر جادو کفر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ تمام اوصاف اسی چیز کے ہو سکتے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہو، بے شک حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دموں یعنی جھاڑ پھونک میں کسی وقت بھی جادو کا اختلاط ہو جانا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد جادوگر مرد اور جادوگر عورتیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قال الشرک باللہ والسحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 خطرناک گناہوں سے دور رہو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، یعنی 7 چیزیں آپ نے شمار کروائیں جن میں سے ایک جادو کرنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ناحق کسی کا قتل کرنا، سود کھانا، یتیموں کا مال کھا لینا، جنگ کے دن پیٹ پھیر جانا، اور جو ایماندار عورتیں ہوں، پاک دامن عورتیں ہوں ان پر تہمت لگانا، یہ تمام وہ گناہ ہیں جو خطرناک ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن کے اندر لفظ سحر کم از کم 60 مرتبہ آیا ہے، تو ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، یعنی آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے بچائے گا۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور کیفیت یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے
کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی جو میں نے اس سے پوچھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے صاحب نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے کیا؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا وہ جادو کس چیز میں ہے؟ تو جواب دیا کہ کنگھی پر کھجور کے خوشے میں۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے صاحب نے کہا وہ زروان میں ہے، اور زروان بنی زریق کا کنواں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی پھر اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دوبارہ واپس آئے تو فرمایا واللہ اس کا پانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کے کھجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح تھے۔ بیان کیا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں کنویں کے متعلق بتلایا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ نے اسے کیوں نکالا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دی، اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ اپنے ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے لیکن قدرت نہیں رکھتے تھے، اور اہل سنت کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، بشریت اور دوسری حیثیت نبوت۔ بشری تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی آتا تھا، چوٹ کا لگنا، دندان مبارک کا شہید ہونا، طائف میں پنڈلیوں کا لہو لہان ہونا، اور احد میں جبین سعادت کا زخمی ہونا، یہ واقعات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ان عوارض سے، ان تکلیف سے، ان آزمائش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا کوئی پہلو اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر گوشت میں ملا کر کے دیا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن آزمائش، جسمانی جو آزمائش اور عوارض ہوتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن جو نبوت کے مقام پر فائز تھے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے 3 رکعت کے بجائے مغرب کی نماز 4 پڑھا دی ہو، 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت فجر کی نماز پڑھا دی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ضرور صحابہ کرام اس کو نقل کرتے اور یہ بات ہم تک پہنچتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا واقعہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور علمی تنقید سے اس کا اگر غلط ثابت کیا جا سکتا ہو تو پھر دنیا کا کوئی تاریخی واقعہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ارقم اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، ابن سعد وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ محدثین نے اتنی مختلف اور کثیر التعداد سندوں سے نقل کیا ہے، تو ان تمام آیتوں اور روایتوں سے بات ثابت ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور ایسے ہی جادو کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے۔ ہاں، علاج کے سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل بازار میں بہت سارے عامل ٹہل رہے ہیں، وہ شعبدہ بازی، چمتکاری کے ذریعے عوام کی جیب کو خالی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہم اس سے اپنا علاج کریں، اس کو ہم وظیفہ بنائیں،
اور اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو صحیح سالم کریں۔ مثلا یہ معوذتین ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری کوشش ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، مثلا معوذتین پڑھ کر کے اگر ہم دم کر لیں تو ہم ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کی حسد، ہر طرح کے شہر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ ایسے ہی حدیث میں بہت ساری دعائیں منقول ہیں، مثلا اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ تو اس طرح کی دعائیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں، اور قرآن کی جو آیتیں جس کے معنی سے یہ اندازہ ہوتا ہے، جو دعائیہ جملے ہیں، جو دعائیہ آیتیں ہیں، ہم ان کو یاد کریں اور پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نفع حاصل ہو سکے۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔